بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج میں آپ کو زلفِ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتی ہوں۔ یہاں سے ایک شعر یاد آ گیا کہ زلفِ سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلفِ سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ تو زیارت کے لیے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم پڑھیے، اور جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول و منظور ہوگی۔ اور یہاں سے مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ حضرت عروہ بن مسعود جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی بات ہے کہ وہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں کی طرف جاتے ہیں جاسوس بن کر، اور دیکھنے کے لیے کہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا وہاں جا کر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور صحابہ کرام نے کیا کیا کہ جب بھی وضو فرماتے تو ایک ایک قطرہ اپنے جسم پر ملتے، یہاں تک کہ رنسنگ کی ناک کی، تو پھر بھی ان کا جو ناک کا پانی تھا وہ بھی اپنے جسم پر مل لیا، اور جب حجامت کروائی تو ایک ایک بال مبارک اٹھا کر اپنے گھروں میں برکت کے لیے لے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بال جو ہے، میری ایک دوست ہے، اس کے گھر میں بھی پہنچایا، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، وہ ہر سال زیارت بھی کرواتی ہیں جب بھی کوئی مسجد میں میلاد ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، اگلی بات جو پچھلی بات ہے کہ عروہ بن مسعود نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کے عاشق اتنے زیادہ ہیں، یہ کس قدر ان سے عشق کرتے ہیں کہ ایک ایک قطرہ پانی کا زمین پر گرنے نہیں دے رہے، ایک ایک بال مبارک اپنے گھروں میں لے کے جا رہے ہیں برکت کے لیے۔ واپس آتے ہیں کافروں کی طرف، تو کہتے ہیں کہ کافروں نے پوچھا کیا ان کا حال تھا، جنگ کی تیاری کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ جو میں دے کر آئے وہ آپ کو کیسے بتاؤں کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں، ان کے جو عاشق رسول ہیں، ان کا جب نبی نے وضو کیا تو انہوں نے ایک ایک قطرہ پانی کا اپنے جسم پر ملا، جب آپ نے رنسنگ کی ناک کی تو اس کا بھی قطرے اپنے جسم پر مل لیے، جب آپ نے بال کٹوائے تو بالوں کو بھی اپنے گھروں میں برکت کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو میں کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ جو اپنے نبی کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے، تو وہ نبی کے خون کا قطرہ کیسے زمین پر گرنے دیں گے؟ ان کا عشق اتنا ہے کہ وہ کبھی جنگ ہار نہیں سکتے۔ تو یہ جو میں نے عشق والا واقعہ سنایا، کیا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کے مستعمل پانی جو ہے اپنے جسم پر ملو، ان کے وضو کا پانی اپنے جسم پر ملو، ان کے ایک ایک قطرہ بال مبارک اپنے گھر میں لے جاؤ؟ نہیں لکھا ہوا نا۔ تو یہ تھا عشق۔ عشق میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، انہیں عشق کہتے ہیں۔ تو یہ ایک میری دوست جو ہے نا، جن کے گھر میں وہ ہے، وہ چیزیں یہ بھی لے کر آئی ہیں، جہاں وہاں سے وہ ہر سال ان کا بزنس ہے، وہ ہر سال حج کرواتی ہیں۔ تو وہ وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہاں کی متبرک چیزیں ہیں وہ بھی لے کے آئی ہیں، اور یہ ریاض الجنہ کے کارپٹ کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں کے پھولوں کی بنی ہوئی اس کے پاس سینریاں ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو درخت تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ فرماتے تھے، پھر ممبر شریف ان کو جب دیا گیا تو اس کے بعد وہ درخت رونا شروع کر دیا اس نے عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس درخت کی لکڑی کا بنا ہوا بھی ایک ان کے پاس ڈیکوریشن ہے، سبحان اللہ، کہ وہ جو جب درخت رویا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے لگایا، سینے لگایا، اور اپنے ممبر کے نیچے دفن کروا دیا، تو وہ بھی عشق کرتا تھا، سبحان اللہ۔